ٹیکسی کے پرانے انجن کی آواز کے ساتھ حریم کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بار بار ململ کے دوپٹے سے اپنی سرخ اور سوجی بھی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ اپنا یہ رونا بند کرو ورنہ چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا تمہیں۔ تمہاری وجہ سے میرا مہینوں کا بنایا ہوا پلیٹ مٹی میں مل گیا ہے۔ یکدم ایک کڑکتی ہوئی غسیلی آواز گونج اٹھی۔ وہ جو خوف سے کانپ رہی تھی، اس دھاڑ پر سانس روکے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی۔ وہی میلے کچیلے کپڑے، وہی بکھرے بال، لیکن آنکھوں میں ملازموں والی عاجزی کی جگہ ایک خوفناک غرور تھا۔ تم ملازم ہو تائی جان کے، تم مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ساری ہمت جمع کر کے بولی۔ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر ایک زہر آلود مسکراہٹ آئی۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر زور سے ہاتھ مارا۔ ملازم تائی جان کا؟ وہ ہنسا۔ لگتا ہے تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کس کے ہتھے چڑھی ہو۔ کچھ دیر پہلے جو تماشا تائی جان کے گھر میں ہوا تھا، وہ منظر اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ تائی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کسی لڑکے کو نہیں بلایا۔ وہ سب کے سامنے اپنی کردار کی صفائی دیتی رو رہی تھی کیونکہ تائی جان ملازم کو بہانے سے اس کے کمرے میں بھیج کر دروازہ باہر سے لاک کر گئی تھی۔ اس یتیم لڑکی پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا اور اسی ملازم سے اس کا نکاح کر کر گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اپنا رونا بند کرو ورنہ باہر پھینک دوں گا۔ وہ زحان کی دھاڑ پر سانس روکے خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے لاہور کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ حریم نے ڈر کے مارے خود کو سیٹ کے ایک کونے میں سمیٹ لیا۔ زحان نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور باہر سڑک کی طرف دیکھنے لگا جہاں رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ حریم نے ہچکی روکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جہاں تمہاری اوقات ہے، زحان نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور خبردار جو اب ایک لفظ بھی بولا، میرے دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے۔ تائی جان نے اتنی بڑی تہمت لگا کر اسے ایک پل میں سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ چاچا جان اور کزن عادل نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ سب نے اسے گنہگار سمجھ لیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ زحان نے چونک کر اور اچانک گاڑی ایک سنسان گلی میں روکی اور اس کی طرف مڑا۔ اس لیے کہ تمہاری امیر تائی نے تمہیں اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، یا اس لیے کہ اب تم ایک معمولی ملازم کی بیوی بن چکی ہو؟ میں نے کچھ ایسا نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، تم خود وہاں آئے تھے۔ حریم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ زحان کے چہرے پر ایک تلخ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر حریم کا ململ کا دوپٹہ مضبوطی سے اپنی انگلیوں میں جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ حریم کا معصوم چہرہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی تیز سانسیں حریم کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ مجھے سب پتہ ہے حریم، لیکن جو کھیل تمہاری تائی جان نے کھیلا ہے نا، اس کا اصل کھلاڑی میں ہوں۔ تمہاری تائی کو لگتا ہے کہ انہوں نے تمہیں برباد کر دیا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ تم میرے لیے صرف ایک مہرہ ہو جس کے ذریعے میں اس خاندان سے اپنا ہر حساب پورا کروں گا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑو مجھے۔ زحان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ درد کی عادت ڈال لو، ابھی تو شروعات ہے۔ گاڑی ایک پرانے اور چھوٹے سے کوارٹر کے سامنے آ کر رکی۔ زحان نے اتر کر حریم کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا صحن تھا اور 2 کمرے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت جا نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی، میں آ گیا، زحان نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ اس کی ماں شاہدہ بیگم نے سلام پھیرا اور مڑ کر دیکھا۔ زحان کے ساتھ ایک دلہن کے روپ میں روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ زحان، یہ کون ہے اور یہ کس حال میں ہے؟ شاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر حریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حریم نے ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ بیگم چوہدری کی بھتیجی ہے امی، اور اب یہ میری بیوی ہے۔ زحان نے اپنے بکھرے بال پیچھے کرتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ کیا بیوی؟ تو نے شادی کر لی اور اس طرح؟ شاہدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زحان، میں نے تجھے چوہدریوں کے گھر کام کرنے اس لیے بھیجا تھا تاکہ تو کمانا سیکھے، یہ سب کرنے کے لیے نہیں۔ امی، اس عورت نے میرے باپ کی زندگی برباد کی تھی، اس نے ہماری زمینیں ہڑپ لی، میں چپ کیسے رہتا؟ زحان کی آواز میں انتقام کی آگ واضح تھی۔ اس نے اس لڑکی کو بدنام کر کے گھر سے نکالا، میں نے بس موقع کا فائدہ اٹھایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ اب اس گھر کی عزت میرے پاس ہے، تو نے ایک معصوم لڑکی کو اپنی دشمنی کا نشانہ بنایا۔ شاہدہ بیگم نے حریم کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ یہ ان کے خون سے ہے۔ زحان نے سرد لہجے میں کہا۔ حریم، اندر جاؤ، چائے بنا میرے لیے۔ حریم نے ڈرتے ہوئے شاہدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ شاہدہ بیگم نے دکھی دل سے اسے کچن کا راستہ دکھایا۔
اگلے دن زحان کا دوست دانیال اس سے ملنے کوارٹر آیا تھا۔ دونوں صحن میں لگے ایک پرانے درخت کے نیچے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ یار زحان، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ دانیال نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ تو چودھریوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس لڑکی کو بیچ میں کیوں لایا؟ وہ تو خود چودھری بردراز کے ظلم کا شکار ہے۔ سنا ہے اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد تائی نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ زحان نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالا۔ دانیال تو نہیں سمجھتا، چودھری برادرز کی ایک ہی کمزوری ہے، ان کی چھوٹی سوسائٹی اور عزت۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ جس لڑکی کو انہوں نے کچرا سمجھ کر باہر پھینکا وہ اب زحان شاہ کی بیوی ہے اور میں اس کے ذریعے ان کے بزنس کے شیئرز پر کلیم کرنے والا ہوں، تب ان کی زمین کھسکے گی۔ لیکن وہ لڑکی معصوم ہے یار، اس پر ظلم مت کرنا۔ دانیال نے اسے سمجھایا۔ میں کوئی ظلم نہیں کر رہا، بس اسے اپنی اوقات یاد دلاتا رہوں گا۔ زحان نے کچن کی طرف دیکھا جہاں حریم برتن دھو رہی تھی۔ شام کو جب زحان کمرے میں آیا تو حریم فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ زحان نے اسے دیکھا تو اس کے اندر کا غصہ پھر جاگ اٹھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اسے پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ تمہارا یہ رونا دھونا کب تک ختم ہوگا؟ میں جب بھی کمرے میں آتا ہوں تمہاری یہ منحوس شکل دیکھنی پڑتی ہے۔ زحان نے غرا کر کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے چچا جی کے پاس جانا ہے۔ حریم نے اس کے ہاتھ پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے۔ کون سا گھر؟ انہوں نے تمہیں دھکے دے کر نکالا ہے، یاد ہے نا؟ زحان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اب تمہارا گھر یہی ہے، تمہارا مالک سب میں ہوں۔ اس نے حریم کو بیڈ پر پٹخ دیا اور خود اس کے اوپر جھکیا۔ حریم نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ زحان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اگر یہاں سکون سے رہنا ہے تو میری اطاعت کرنا سیکھو، ورنہ میں جتنا برا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ حریم کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہی جبکہ زحان اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ادھر چودھری ہاؤس میں تائی جان اپنے بیٹے عادل کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی سکون سے جوس پی رہی تھی۔ امی آپ نے کمال کر دیا، عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس یتیم حریم کا قصہ ہی پاک کر دیا، اب ابا کی جائیداد میں سے اس کا حصہ مانگنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، میں نے ایک تیر سے دو شکار کیے، تائی جان نے فخر سے کہا۔ اس کمینے نوکر زحان کو بھی نوکری سے نکالا اور اس لڑکی کو بھی بدنام کر کے اس کے پلے باندھ دیا، اب وہ دونوں سڑکوں پر بھیک مانگیں گے۔ اسی وقت چودھری صاحب اندر داخل ہوئے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیگم تم نے یہ اچھا نہیں کیا، وہ میرے بھائی کی بیٹی تھی، لوگ باتیں کر رہے کہ ہم نے اپنی بھتیجی کو ایک نوکر کے ساتھ بیاہ دیا۔ آپ چپ رہے، تائی جان نے کڑک کر کہا۔ اس نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوائی تھی، اگر میں اس کا نکاح اس ملازم سے نہ کرتی تو برادری ہمیں جینے نہ دیتی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ زحان حریم کے ساتھ سخت رویہ رکھتا تھا لیکن شاہدہ بیگم حریم کا پورا خیال رکھتی تھی۔ ایک رات زحان دیر سے گھر لوٹا، وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اس کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ کمرے میں آیا اور سیدھا بیڈ پر لیٹ گیا۔ حریم کونے میں بیٹھی کتاب پڑھی تھی۔ زحان نے اسے دیکھا اور کھردرے لہجے میں بولا، ادھر آؤ۔ حریم ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی۔ سر دباؤ میرا، زحان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے حکم دیا۔ حریم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر کی مالش کرنا شروع کی۔ زحان نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ بہت نرم اور گرم تھے۔ کچھ دیر بعد زحان نے اچانک حریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے جھٹکے سے اپنے سینے پر گرا لیا۔ حریم کی سانسیں رک گئی۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ زحان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اس بار غصہ کم اور ایک عجیب سی کشش تھی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، حریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے برباد نہیں کی، میں تو تمہیں اس جہنم سے نکال کر لایا ہوں۔ زحان نے اس کی زلف کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا، بس میری بن کر رہو، میں تمہیں ملکہ بنا دوں گا، لیکن اگر غداری کی۔ اس نے حریم کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ تو میں جان لینا بھی جانتا ہوں۔ حریم نے کچھ نہیں کہا، بس اس کے سینے پر سر ٹکائے خاموش رہی۔ اگلی صبح زحان بازار گیا ہوا تھا کہ کوارٹر کے باہر ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے تائی جان کا بیٹا عادل اترا، اس کے ہاتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ وہ بغیر اجازت کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ شاہدہ بیگم صحن میں تھی، وہ گھبرا گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے پوچھا۔ اپنے اس کمینے بیٹے کو بلاؤ، عادل نے چلا کر کہا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے بزنس کے کاغذات پر کیس کرنے کی؟ حریم کمرے سے باہر آئی تو عادل نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ آئی۔ اوہ، تو ہماری معصوم کزن یہاں نوکر کی لونڈی بنی بیٹھی ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور حریم کا بازو پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ چل میرے ساتھ، تیرے شوہر نے جو ڈرامہ شروع کیا ہے اس کی قیمت اب تو چکائے گی۔ چھوڑو مجھے عادل بھائی، خدا کے لیے چھوڑو، حریم چلائی۔ شاہدہ بیگم نے عادل کو روکنے کی کوشش کی تو گارڈز نے انہیں دھکا دے دیا، وہ فرش پر گر گئی۔ عادل حریم کو گھسیٹتا ہوا باہر لے جا رہا تھا کہ اچانک باہر کے دروازے پر ایک سایہ لہرایا۔ زحان کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خون خوار ہو رہی تھیں اور ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔
میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی تو نے؟ سہان کی کڑکتی ہوئی آواز گونجی۔ عادل نے ہنس کر کہا، بیوی یہ ہمارے گھر کی نوکرانی تھی اور رہے گی۔ سہان نے بنا کچھ سوچے عادل کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا جس سے عادل کے منہ سے خون نکل آیا۔ گارڈ سے آگے بڑھے لیکن سہان نے پاس پڑا لکڑی کا ڈنڈا اٹھا لیا۔ آج تم میں سے کوئی یہاں سے زندہ واپس نہیں جائے گا، سہان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ عادل نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا اور انہوں نے پسٹل نکالی۔ حریم نے یہ دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اب زحان اکیلا تھا اور وہ 3 مسلح لوگ۔ پسٹل کی نالی زحان کی طرف اٹھی تو حریم نے بغیر سوچے سمجھے زحان کے آگے کھڑے ہو کر چیخ ماری، نہیں عادل بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ عادل نے منہ سے خون تھوکا اور کمینگی سے ہنسا، کیوں حریم، اس نوکر کے لیے اتنی ہمدردی؟ ابھی تو تم رو رہی تھی کہ اس نے زندگی برباد کر دی۔ زحان نے حریم کو جھٹکے سے اپنے پیچھے کیا اور عادل کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ عادل، اگر مرد کا بچہ ہے تو ان گارڈز کو پیچھے کر اور خود سامنے آ۔ پسٹل کے پیچھے چھپ کر گیدڑ کے کتے ہی بھونکتے ہیں۔ زحان تم پیچھے ہٹو، یہ پاگل ہو گیا ہے، شاہدہ بیگم نے زمین سے اٹھتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا۔ عادل نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا، پسٹل نیچے کرو، اس بھکاری کو میں خود سیدھا کروں گا۔ اسے لگتا ہے کہ چودھریوں کی بھتیجی سے نکاح کر کے یہ چودھری بن گیا ہے۔ عادل نے زحان پر وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن زحان نے پھرتی سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جکڑ لیا اور پوری طاقت سے اس کی کلائی مڑوڑ دی۔ عادل کی چیخ نکل گئی۔ زحان نے رکنے کے بجائے ایک اور زوردار گھونسا عادل کے پیٹ پر مارا جس سے وہ سڑک پر جا گرا۔ تم لوگ دیکھتے کیا ہو، مارو اسے، عادل نے تڑپتے ہوئے گارڈز کو حکم دیا۔ گارڈز جیسے ہی آگے بڑھے محلے کے 4-5 مرد لاٹھیاں لے کر گلی میں آ گئے۔ زحان کے پڑوسی غفور بھائی اور اونچی آواز میں کہا، اوئے کون ہو تم لوگ؟ شریف زادیوں کو گھروں سے گھسیٹتے ہو اور اوپر سے بدمعاشی کرتے ہو، نکلو یہاں سے ورنہ یہیں دفن کر دیں گے۔ محلے والوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر عادل کے گارڈز نے پسٹولیں واپس چھپا لی۔ عادل نے سڑک سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے اور زحان کو انگلی دکھا کر بولا، زحان شاہ، تو نے چودھری کے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی قیمت تیری یہ بیوی چکائے گی، اور وہ جو کورٹ کے کاغذات تو نے بھیجے ہیں نا، انہیں میں تیرے منہ پر ماروں گا۔ وہ تو وقت بتائے گا عادل، ابھی تو شروعات ہے۔ جا کر اپنے باپ اور اپنی ماں سے کہہ دو کہ زحان شاہ واپس آ گیا ہے اپنا حساب پورا کرنے، زحان نے گرجدار آواز میں کہا۔ عادل غصے میں پیر پٹکتے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گارڈ سمیت وہاں سے فرار ہو گیا۔ محلے والے جب چلے گئے تو گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ شاہدہ بیگم نے حریم کو گلے سے لگایا جو اب بھی کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ شاہدہ بیگم نے حریم کے آنسو پوچھے۔ جی امی، لیکن وہ عادل بھائی، حریم کی ہچکی بن گئی۔ زحان نے صحن میں پڑی کرسی کو لات ماری اور غصے سے کچن کی طرف چلا گیا۔ حریم نے شاہدہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر وہ ڈرتے ڈرتے زحان کے پیچھے کچن میں چلی گئی۔ زحان کچن کے شیلف پر ہاتھ ٹیکے کھڑا تھا، اس کی سانسیں اب بھی تیز چل رہی تھیں۔ زحان، حریم نے دھیمی آواز میں پکارا، وہ کورٹ کے کاغذات کیا تھے؟ عادل بھائی کس حساب کی بات کر رہے تھے اور آپ نے انہیں اپنا نام زحان شاہ کیوں بتایا؟ آپ تو چودھری ہاؤس میں صرف زحان کے نام سے کام کرتے تھے۔ زحان نے مڑ کر حریم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ تو تھا مگر اس بار اس میں ایک پرانا درد بھی جھلک رہا تھا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میری دشمنی کیا ہے؟ زحان نے تلخ لہجے میں کہا، آؤ میرے ساتھ، آج تمہیں تمہارے اس پاک باز خاندان کا اصل چہرہ دکھاتا ہوں۔ وہ حریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے صحن میں لے آیا جہاں شاہدہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ امی، آج اسے بتا ہی دے کہ اس کے چچا اور اس کی تائی نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ بار بار اپنے چچا کے پاس جانے کا روتی ہے نا، اسے پتہ تو چلے کہ اس کا چچا کتنا بڑا لٹیرا ہے۔ زحان نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہدہ بیگم نے ایک سر داؤ بھری اور حریم کے پاس بیٹھ گئی۔ حریم بیٹا، آج سے 20 سال پہلے تمہاری چچا چودھری حشمت اور زحان کے والد سید امجد شاہ بزنس پارٹنرز تھے۔ یہ سارا چودھری الیکٹرانکس جو آج تم دیکھ رہی ہو، یہ آدھا ہمارے امجد شاہ کا تھا۔ حریم نے حیرت سے شاہدہ بیگم کو دیکھا۔ کیا؟ لیکن تائی جان تو کہتی تھی کہ زحان کے ابا ان کے پرانے منشی تھے۔ جھوٹ کہتی ہیں وہ مکار عورت، زحان بیچ میں بول پڑا۔ میری ماں سچ کہہ رہی ہے، چودھری حشمت نے میرے باپ کے سیدھے پن کا فائدہ اٹھایا۔ جب بزنس عروج پر پہنچا تو اس نے تائی جان کے ساتھ مل کر جعلی کاغذات بنوائے، میرے باپ کے دستخط فورج کیے اور راتوں رات ہمیں سڑک پر لے آئے۔ شاہدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صرف یہی نہیں حریم، جب میرے شوہر عدالت جانے لگے تو حشمت نے ان پر چوری کا جھوٹا مقدمہ بنوا کر جیل بھجوا دیا۔ امجد شاہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور جیل کے اندر ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں چھوڑ گئے۔
حریم یہ سب سن کر شرزہ رہ گئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس چچا کو وہ ایک شریف انسان سمجھتی تھی وہ اتنے بڑے دھوکے باز تھے. میں نے اسی دن قسم کھائی تھی. سہان نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا کہ میں اپنے باپ کی جائیداد اور ان کی عزت واپس لے کر رہوں گا. میں چودھری ہاؤس میں ملازم بن کر اس لیے گیا تاکہ اندر کی خبریں نکال سکوں, ان کے اکاؤنٹس کے سارے ثبوت اکٹھے کر سکوں. تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا. حریم نے روتے ہوئے پوچھا. قصور نہیں تھا تمہارا, لیکن تم چودھری برادرز کی قانونی وارث ہو. تمہارے والد یعنی چودھری حشمت کے بڑے بھائی کا جائیداد میں آدھا حصہ تھا. ان کے مرنے کے بعد حشمت نے وہ حصہ بھی ہڑپ کر لیا اور تمہیں نوکرانی بنا رکھا. زہان نے حریم کی آنکھوں میں جھانکا. میں نے جو کورٹ میں کیس کیا ہے وہ تمہارے نام پر کیا ہے. تم میری بیوی ہو. اب قانوناً میں چودھریوں کی اس جائیداد پر دعویٰ کر سکتا ہوں جو انہوں نے میرے باپ سے اور تم سے چھینی تھی. حریم بالکل ساکت ہو گئی. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ زحان کے لیے صرف ایک مہرہ تھی, لیکن اس مہرے کے ذریعے زحان چودھریوں کے غرور کو خاک میں ملانے والا تھا. اگلے چند دن زحان گھر سے غائب رہا. وہ دانیال کے ساتھ مل کر وکیلوں کے چکر کاٹ رہا تھا تاکہ کیس کو مزید مضبوط کر سکے. گھر میں حریم اور شاہدہ بیگم اکیلی تھی. شاہدہ بیگم کا نرم رویہ حریم کے زخموں پر مرہم کا کام کر رہا تھا. امی, کیا زحان واقعی مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ حریم نے کچن میں روٹیاں بناتے ہوئے پوچھا. شاہدہ بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا. نہیں بیٹا, وہ نفرت چودھریوں سے کرتا ہے, تم سے نہیں. اس کا دل برا نہیں ہے, بس انتقام کی آگ نے اسے تھوڑا سخت بنا دیا ہے. تم دیکھنا وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گا. اسی شام زحان گھر لوٹا. اس کے چہرے پر تھکن صاف ظاہر تھی. وہ چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ گیا. حریم اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی. آپ نے کھانا کھایا؟ حریم نے پوچھا. زحان نے آنکھیں کھولی اور حریم کو دیکھا. اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر وہ پرانا خوف اب کم تھا. نہیں, بھوک نہیں ہے. میں نے آلو گوشت بنایا, امی کہہ رہی تھیں کہ آپ کو پسند ہے. میں لے کر آتی ہوں. حریم نے بغیر کسی غصے کے کہا اور مڑنے لگی. حریم رکو, زحان نے اسے روکا. حریم پلٹی. جی, کل ہمیں کورٹ جانا ہے. وکیل نے تمہیں بلایا ہے. تمہارے سائن چاہیے ہوں گے کاغذات پر. زحان نے سپاٹ لہجے میں کہا. حریم نے ایک لمحہ سوچا, پھر بولی. کیا ان کاغذات پر سائن کرنے سے چچا جان اور تائی جان کو سزا ملے گی؟ ہاں, ان کا سارا بزنس سیل ہو جائے گا اور وہ سڑک پر آ جائیں گے. زحان نے اس کے رد عمل کا انتظار کرتے ہوئے کہا. میں سائن کر دوں گی. حریم نے مضبوط آواز میں کہا. انہوں نے میرے ساتھ جو کیا میں وہ بھول سکتی تھی, لیکن جو انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا اور جو تائی جان نے میری عزت پر داغ لگایا, میں اس کے لیے انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. زحان حیرت سے اسے دیکھنے لگا. اسے امید نہیں تھی کہ حریم اتنی جلدی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی. اس کے دل میں حریم کے لیے عزت کی ایک نئی لہر ابھری. دوسری طرف چودھری ہاؤس میں طوفان آیا ہوا تھا. چودھری حشمت نے غصے میں عادل کے منہ پر تھپڑ مار دیا. بیوقوف انسان, تم وہاں اس گھر میں کیوں گئے تھے؟ حشمت اللہ چلایا. اس زحان نے جو کورٹ کا نوٹس بھیجا ہے اس کے مطابق حریم نے اپنے باپ کے حصے کا کلیم کیا ہے. اگر عدالت نے جائیداد فریز کر دی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تائی جان نے عادل کو اپنے پیچھے چھپایا. آپ اس پر کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ اس زحان نوکر کو اتنی ہمدردی کیسے ہو گئی؟ ہمیں اس حریم کو آگ کرنا چاہیے تھا. تم عورتیں اپنی عقل گھٹنوں میں رکھتی ہو. چودھری حشمت نے سر پکڑ لیا. حریم قانونی وارث ہے. اگر اس کا شوہر زحان چاہے, جو امجد شاہ کا بیٹا ہے, تو وہ پرانا کیس بھی ری اوپن کروا سکتا ہے. ہمیں کسی بھی قیمت پر حریم کو اپنے رستے سے ہٹانا ہوگا یا پھر اسے مجبور کرنا ہوگا کہ وہ کیس واپس لے لے. عادل نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. ابا, میرے پاس ایک پلان ہے. زحان کل اسے کورٹ لے کر جائے گا. اگر راستے میں ہی کچھ ایسا ہو جائے کہ حریم کورٹ پہنچ ہی نہ سکے. چودھری حشمت نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں بھی اب ایک ہولناک چمک تھی. جو بھی کرنا ہے جلدی کرو. عادل, وہ لڑکی کل عدالت نہیں پہنچنی چاہیے. اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی. شاہدہ بیگم نے حریم کو تیار ہونے میں مدد کی اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا. اللہ میری بچی کو اپنی امان میں رکھے. زحان دیکھو, ہوشیاری سے جانا, وہ لوگ بہت مکار ہیں. شاہدہ بیگم نے فکر مندی سے کہا. زحان نے اپنی قمیض کی کف بند کرتے ہوئے جواب دیا. آپ فکر نہ کریں امی. دانیال اپنی گاڑی لے کر باہر گلی کے کونے میں کھڑا ہے. ہم ٹیکسی کے بجائے اس کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو. حریم چپ چاپ اپنا ململ کا دوپٹہ درست کرتی ہوئی زحان کے پیچھے پیچھے باہر آئی. گلی کے موڑ پر دانیال واقعی اپنے سفید مہران گاڑی لیے کھڑا تھا. زحان نے حریم کو پیچھے بٹھایا اور خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا. سب ٹھیک ہے نا زحان؟ دانیال نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا. ہاں, بس تم سیدھا ہائی کورٹ کی طرف چلو. وکیل صاحب باہر ہی ملیں گے. زحان نے باہر دیکھتے ہوئے کہا. گاڑی مال روڈ پر پہنچی ہی تھی
کہ اچانک ایک کالی رنگ کی بڑی گاڑی ان کے بالکل سامنے آ کر رکی، جس کی وجہ سے دانیال کو زور سے بریک لگانی پڑی۔ حریم کا سر اگلی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ کہ کیا بدتمیزی ہے! دانیال نے غصے سے ہارن بجائے۔ اسی وقت اس بڑی گاڑی کے پیچھے سے دو موٹر سائیکل سوار بھی آگے آ گئے اور انہوں نے دانیال کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ زحان نے دیکھا کہ موٹر سائیکل پر بیٹھے لڑکوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے راڈ تھے۔ دانیال، گاڑی پیچھے کرو جلدی! سہان چلایا، لیکن اس سے پہلے کہ دانیال گاڑی ریورس کرتا، ایک لڑکے نے زور سے راڈ مار کر دانیال کی طرف کا شیشہ توڑ دیا۔ حریم نے ڈر کے مارے چیخ ماری اور سہان کی سیٹ کو پیچھے سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گاڑی سے باہر نکلو! ایک گنڈے نے دانیال کا دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچا۔ سہان نے تب کر اپنا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر ایک گنڈے کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ ہاتھ مت لگانا انہیں! سہان دھاڑا، لیکن وہ لوگ 4-5 تھے۔ انہوں نے سہان پر ہجوم کر لیا۔ ایک نے سہان کی پیٹھ پر راڈ مارا، جس سے وہ سڑک پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ سہان! حریم نے روتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آنے لگی، لیکن ایک گنڈے نے اس کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر گھسیٹ لیا۔ چلو بی بی، عادل بھائی نے یاد کیا ہے تمہیں! اس گنڈے نے حریم کو زبردستی اپنی گاڑی کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے! گندے انسان، چھوڑو مجھے! حریم نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور گنڈے کے ہاتھ پر دانت کاٹ لیے۔ گنڈے نے درد کی وجہ سے گالی دی اور حریم کو سڑک پر دھکا دے دیا۔ اسی دوران زحان نے زمین سے اٹھ کر اپنے پاس پڑا ایک پتھر اٹھایا اور حریم کو پکڑنے والے گنڈے کے سر پر دے مارا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پاس سے کرنے والی اور گزرنے والی گاڑیوں نے رکنا شروع کر دیا اور لوگ جمع ہونے لگے۔ لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کر گنڈے کا سرغنہ بولا، ابے چلو یہاں سے! لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، پولیس آ جائے گی! وہ سب جلدی سے اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر بیٹھے اور حریم کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ دانیال نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جہاں ہلکی سی چوٹ آئی تھی۔ زحان ہچکیاں لیتی ہوئی حریم کے پاس پہنچا، جو سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے گھٹنوں پر چوٹ آئی تھی اور وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زحان نے پہلی بار حریم کے لیے اپنی آواز میں ایک سچی فکر محسوس کی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حریم نے روتے ہوئے زحان کی طرف دیکھا، جس کے کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے اور اس کی پیٹھ پر راڈ کا نیلا نشان پڑ چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو بہت لگی ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، زحان نے حریم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ دانیال، گاڑی سٹارٹ کرو، ہم کورٹ جائیں گے ابھی اور اسی وقت۔ دانیال نے حیرت سے کہا، پاگل ہو گئے ہو زحان؟ اس حال میں پہلے ہسپتال چلو یا تھانے چل کر رپورٹ درج کرواتے ہیں۔ نہیں دانیال! زحان کی آنکھوں میں عزم تھا، اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے تو چودھری حشمت سمجھ جائے گا کہ وہ ہمیں ڈرا سکتا ہے۔ ہم اسی حال میں کورٹ جائیں گے تاکہ جج صاحب بھی دیکھیں کہ یہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں۔ حریم نے زحان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زحان سچ کہہ رہے ہیں دانیال بھائی، میں اب نہیں ڈروں گی، چلو۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ ہائی کورٹ کے اندر وکیل صاحب کے چیمبر میں بیٹھے تھے۔ وکیل فاروق صاحب زحان اور حریم کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ سب کیا ہے زحان شاہ؟ تم لوگوں پر حملہ ہوا ہے؟ فاروق صاحب نے اینک درست کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، چودھری حشمت کے بیٹے عادل نے اپنے گنڈے بھیجے تھے، وہ حریم کو اغوا کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ عدالت نہ آ سکے، زحان نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے ساتھ بتایا۔ فاروق صاحب نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ تو سراسر قانون کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ حریم بی بی، کیا آپ اس حالت میں بیان دینے اور سائن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حریم نے زحان کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں اسے حوصلہ دے رہی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے سر ہلایا۔ جی سر، میں بالکل تیار ہوں، آپ کاغذات لائیں۔ فاروق صاحب نے جائیداد پر اسٹے آرڈر اور پرانے فراڈ کیس کو ری اوپن کرنے کے کاغذات حریم کے سامنے رکھے۔ حریم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دستخط کر دیے۔ دستخط کرنے کے بعد فاروق صاحب نے مسکرا کر زحان کو دیکھا۔ مبارک ہو زحان، آپ چودھری برادرز کا کوئی بھی بزنس، بینک اکاؤنٹ یا جائیداد تب تک استعمال نہیں ہو سکے گی جب تک یہ کیس فائنل نہیں ہوتا۔ عدالت نے ان کے تمام اثاثے فریز کرنے کا آرڈر جاری کر دیا ہے اور کل صبح چودھری حشمت کو پولیس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ زحان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، لیکن اس نے حریم کی طرف دیکھا جو درد سے اپنی ٹانگ کو دبا رہی تھی۔ اس کا دل پہلی بار حریم کے لیے پسیج گیا۔ شام کو جب وہ واپس کوارٹر پہنچے تو شاہدہ بیگم حریم کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا تھا نا زحان کہ مت جاؤ، دیکھو میری بچی کا کیا حال کر دیا ان ظالموں نے۔ امی، آپ رونے کا وقت نہیں ہے، ہم نے ان کا کھیل ختم کر دیا ہے، زحان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ شاہدہ بیگم نے حریم کے زخم پر پٹی باندھی اور اسے گرم دودھ کا گلاس دیا۔ حریم چپ چاپ بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ جب شاہدہ بیگم کچن میں گئیں تو حریم اٹھ کر زحان کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مرہم کی ڈبی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زحان نے پوچھا۔ آپ کے پیٹھ پر راڈ لگا تھا نا، قمیض اتاری، میں مرہم لگا دیتی ہوں، حریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ زحان نے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچے بغیر اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور پیٹھ اس کی طرف کر دی۔ پیٹھ پر ایک لمبا نیل پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر حریم کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ اس نے نرمی سے مرہم لگانا شروع کیا۔ تم بہت بہادر ہو حریم، زحان نے اچانک کہا۔
مجھے لگا تھا تم ڈر کر کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، حریم نے مرہم لگاتے ہوئے جواب دیا۔ جب تک میں اکیلی تھی ڈرتی تھی، اب مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ میری ساس ہے جو مجھے بیٹی سمجھتی ہیں، اور آپ ہیں جو بھلے غصے کرتے ہیں لیکن عادل کے سامنے میرے لیے جان پر کھیل گئے۔ ذہان خاموش ہو گیا۔ اس کے دماغ میں چوہدریوں سے بدلے کا خیال تو تھا، مگر اب اس کے دل میں اس معصوم لڑکی کے لیے ایک احساس ذمہ داری بھی جاگ چکی تھی، جسے وہ مہرہ سمجھ کر لایا تھا، مگر اب وہ اس کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح چوہدری ہاؤس کے باہر 2 پولیس کی گاڑیاں آ کر رکی۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے کیونکہ لاہور کے اس پوش علاقے میں چوہدری حشمت کے گھر پولیس کا آنا بہت بڑی بات تھی۔ ایس ایچ او ندیم خان چند کانسٹیبلز کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ چوہدری حشمت اور طاہر جان صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر ان کے ہاتھ سے کپ چھوٹنے لگا۔ چوہدری حشمت صاحب، ایس ایچ او نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی میں ہی ہوں، کیا مسئلہ خان صاحب؟ آپ بغیر بتائے میرے گھر میں اس طرح کیسے آ سکتے ہیں؟ چوہدری حشمت نے اپنی جھوٹی شان دکھانے کی کوشش کی۔ ایس ایچ او نے جیب سے ایک سرکاری کاغذ نکالا اور ان کے سامنے رکھا۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، آپ کی تمام جائیداد اور اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں، اور یہ دوسرا وارنٹ آپ کے بیٹے عادل کے نام ہے، جس پر کل سڑک پر سید ذوحان شاہ اور ان کی اہلیہ حریم پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ عادل کہاں ہے؟ طاہر جان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیا ذوحان شاہ؟ وہ تو ہمارا نوکر تھا، اور حریم ہماری بھتیجی ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ، عدالت جھوٹ نہیں بولتی۔ کاغذات پر حریم بی بی کے دستخط ہیں، جو جائیداد کی اصل وارث ہیں، اور ذوحان شاہ کے والد کے ساتھ جو فراڈ ہوا تھا اس کا کیس بھی ری اوپن ہو چکا ہے۔ ایس ایچ او نے کڑک کر کہا۔ کانسٹیبل اندر جاؤ اور عادل کو باہر لے کر آؤ۔ اسی وقت عادل پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن باہر کھڑے کانسٹیبلز نے اسے دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے آئے۔ ابا مجھے بچاؤ، میں جیل نہیں جاؤں گا، عادل چلانے لگا۔ چوہدری حشمت نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جس نوکر کو انہوں نے معمولی سمجھا تھا، اس نے ان کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ عادل کو پولیس گاڑی میں ڈال کر لے گئی، جبکہ چوہدری حشمت اور طاہر جان لاؤنج کے فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ عادل کی گرفتاری کی خبر پورے محلے اور کاروبار میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ چوہدری ہاؤس کا میڈیا پر بھی تماشا بن چکا تھا۔ چوہدری حشمت نے اپنے کئی بااثر دوستوں کو فون کیا، لیکن جائیداد فریز ہونے اور ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے سب نے اپنے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ طاہر جان لاؤنج میں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ حشمت صاحب کچھ کریں، میرا بیٹا حوالات میں، وہ وہاں ایک رات بھی نہیں گزار سکتا۔ چوہدری حشمت نے غصے سے فون میز پر پٹکا۔ میں کیا کروں؟ تم نے ہی تو عادل کو ذوحان کے پیچھے بھیجا تھا۔ اگر وہ سڑک پر تماشا نہ کرتا تو آج پولیس ہمارے گھر نہ آتی۔ ذوحان نے چوہدری الیکٹرانکس کا پورا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ وکیل کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں بچنے کے لیے حریم کی منت کرنی پڑے گی۔ میں اس یتیم لڑکی کے پاؤں پڑوں گی؟ کبھی نہیں، طاہر جان نے چبا چبا کر کہا۔ تو پھر اپنے بیٹے کو جیل میں سڑنے دو اور خود سڑک پر آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چوہدری حشمت نے چیخ کر کہا، اور باہر نکل گئے۔ ادھر ذوحان کے چھوٹے سے کوارٹر میں ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ شام کے وقت دانیال مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا۔ اس نے مٹھائی صحن کی میز پر رکھی اور ذوحان کے گلے لگ گیا۔ مبارک ہو یار ذوحان، چوہدریوں کا پورا بزنس سیل ہو گیا ہے۔ عادل اب اندر ہے اور حشمت صاحب ضمانت کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، دانیال نے خوشی سے کہا۔ ذوحان کے چہرے پر ایک گہری تشویش تھی، لیکن وہ پرجوش نہیں تھا۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا جہاں حریم شاہدہ بیگم کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ تو صرف پہلی قسط ہے دانیال، میرا ابا کی جو عزت انہوں نے اچھالی تھی وہ ابھی واپس آنا باقی ہے، ذوحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ دانیال نے ذوحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار ذوحان ایک بات بولو، غصہ مت کرنا، بھابھی نے تمہارا پورا ساتھ دیا ہے، اگر وہ کل عدالت میں کھڑی نہ ہوتی تو یہ سب ممکن نہ ہوتا، اب ان کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا نرم کر لو۔ ذوحان نے کچھ کہے بغیر مٹھائی اٹھا کر کچن کی طرف چل دیا۔ کچن میں حریم روٹیاں بیل رہی تھی اور شاہدہ بیگم سالن چمچ سے ہلا رہی تھی۔ ذوحان کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہو گیا۔ امی دانیال آیا ہے، مٹھائی لایا ہے۔ ذوحان نے مٹھائی کی پلیٹ آگے بڑھائی۔ شاہدہ بیگم نے مسکرا کر مٹھائی لی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ذوحان، حریم کو بھی دو، اس کا سب سے بڑا حصہ ہے اس جیت میں۔ ذوحان نے ایک ٹکڑا حریم کی طرف بڑھایا۔ حریم نے روٹی بیلنا روکا اور ذوحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے مٹھائی لے لی۔ شکریہ۔
حریم نے آہستہ سے کہا۔ شکریہ مجھے کہنا چاہیے حریم۔ سوہان نے پہلی بار اس کا نام نرمی سے لیا۔ اگر کل تم ہمت نہ دکھاتی تو عادل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ حریم نے روٹی توے پر ڈالتے ہوئے کہا، میں نے وہی کیا جو صحیح تھا۔ میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ ظلم سہنے والا بھی ظالم جتنا ہی گنہگار ہوتا ہے۔ شاہدہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو چوہدریوں کی بربادی کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے گھر کا اجڑا ہوا سکون واپس آ رہا تھا۔ اگلے دن چودھری حشمت اکیلے ہی سوہان کے کوارٹر پہنچے۔ وہ چادر اڑے سر جھکائے اندر داخل ہوئے۔ شاہدہ بیگم صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ حشمت کو دیکھ کر وہ وہیں رک گئیں۔ سوہان کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے حریم بھی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو چودھری حشمت؟ سوہان کی آواز میں وہی پرانی کڑک تھی۔ چودھری حشمت نے اپنے ہاتھ جوڑے۔ سوہان بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تمہارے باپ کا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بیٹا، سوہان نے تلخی سے کہا، جب میرے باپ کو جیل بھیجا تھا تب میں یاد نہیں آیا؟ جب ہمیں سڑک پر پھینکنا تھا تب یہ رشتہ کہاں تھا؟ حشمت نے حریم کی طرف دیکھا۔ حریم بیٹی، تم تو اپنے چچا کو جانتی ہو نا؟ عادل نادان ہے، اس سے غلطی ہو گئی۔ اپنی تائی کے حال پر رحم کرو، وہ پاگل ہو رہی ہیں۔ کورٹ سے اپنا کیس واپس لے لو بیٹی، ہم تمہیں جائیداد کا پورا حصہ دیں گے۔ سارا بزنس تمہارے نام کر دوں گا، بس عادل کو جیل سے نکلواؤ۔ حریم آگے بڑھی، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ چچا جان، جب تائیں جان نے مجھے نوکر کے کمرے میں بند کر کے مجھ پر تہمت لگائی تھی تب میں نے بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ عادل بھائی ہنس رہے تھے اور آپ نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، تب آپ کی غیرت کہاں تھی؟ بیٹی، وہ سب تمہاری تائی نے۔ حشمت نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ نہیں چچا جان، تائی جان اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھیں اگر آپ کا ہاتھ ان کے سر پر نہ ہوتا۔ اب قانون اپنا کام کرے گا، میں کوئی کیس واپس نہیں لوں گی۔ حریم نے دو ٹوک جواب دیا اور مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ سوہان نے حشمت کے لیے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چودھری صاحب، اب یہاں کھڑے ہو کر اپنا وقت برباد نہ کریں، عزت سے نکل جائیں ورنہ محلے والوں کو بلانا پڑے گا۔ چودھری حشمت انتہائی مایوسی اور ذلت کے ساتھ کوارٹر سے باہر نکل گئے۔ رات کے وقت سوہان اور حریم کمرے میں بیٹھے تھے۔ سوہان میز پر کچھ کاغذات درست کر رہا تھا جبکہ حریم بیچ پر بیٹھی کوئی کتاب دیکھ رہی تھی۔ حریم، سوہان نے کاغذات رکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ حریم نے کتاب سے نظریں اٹھائیں۔ کل وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ چودھری حشمت کے خلاف جائیداد کا فیصلہ اگلے 1-2 ہفتے میں آ جائے گا۔ چودھری ہاؤس کا آدھا حصہ قانوناً تمہارا ہو جائے گا اور باقی آدھا ہمارے بزنس کے شیئرز۔ تم وہاں واپس جانا چاہو گی؟ سوہان نے حریم کی آنکھوں میں جھانکا۔ حریم نے کتاب بند کی اور سوہان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوہان، آپ کو کیا لگتا ہے میں جائیداد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی تھی؟ مطلب؟ سوہان نے پوچھا۔ مجھے اس گھر سے، اس جائیداد سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جہاں میری عزت اچھالی گئی میں وہاں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ مجھے چوہدریوں کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے باپ کا حق چاہیے تو آپ وہ لیں، مگر مجھے اس بڑے محل میں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے، حریم نے صاف الفاظ میں کہا۔ سوہان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن وہ تمہارے باپ کی کمائی ہے۔ میرے باپ کی کمائی میری عزت اور میرا سکون تھا جو مجھے اس چھوٹے سے کوارٹر میں امی کے پاس مل گیا ہے۔ اور حریم نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، اور آپ کے ساتھ بھی اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ سوہان کے دل میں حریم کے لیے جو آخری تالا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے حریم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں حریم، تمہیں اپنا موہرا سمجھا، تم پر چلتی گاڑی میں چلایا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ حریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ اگلے چند دن سکون سے گزرے۔ چودھری حشمت کے وکیل نے سارون سے رابطہ کیا اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی درخواست کی، لیکن سوہان نے صاف انکار کر دیا۔ وہ چوہدریوں کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ایک شام شاہدہ بیگم صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک باہر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سوہان ابھی گھر پر نہیں لوٹا تھا اور دانیال بھی اپنے کام سے گیا ہوا تھا۔
حریم نے کچن سے نکل کر دیکھا۔ امی میں دیکھتی ہوں کون ہے۔ جیسے ہی حریم نے دروازہ کھولا، سامنے تائی جان کھڑی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے تھے اور چہرے پر وہ پرانا غرور بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ حریم کو دیکھتے ہی اس کے پیروں میں گر گئیں۔ حریم میری بچی، مجھے معاف کر دے۔ تائی جان پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ حریم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ تائی جان یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اٹھیں یہاں سے۔ شاہدہ بیگم بھی دوڑتی ہوئی دروازے پر آئیں اور یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ چودھری حشمت کی مغرور بیوی آج ایک چھوٹے سے کوارٹر کی دہلیز پر پڑی رو رہی تھی۔ حریم میرا عادل جیل میں بیمار ہو گیا ہے۔ حشمت صاحب کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہے کہ وہ ہسپتال میں۔ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا بیٹی۔ سوسائٹی والے ہم پر تھوک رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنا کیس واپس لے لے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ تائی جان نے حریم کا دامن پکڑ لیا۔ حریم نے دکھی دل سے اپنی تائی کو دیکھا۔ انسان کا زوال جب آتا ہے تو وہ اسی طرح مٹی میں مل جاتا ہے۔ وہ تائی جان کو اٹھانے ہی لگی تھی کہ گلی کے موڑ پر سوہان کی گاڑی آ کر رکی۔ سوہان گاڑی سے اترا اور تائی جان کو حریم کے پیروں میں گرتے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ سوہان تیز قدموں سے آگے بڑھ کر تائی جان کو حریم سے دور کیا۔ اس کے چہرے پر سخت غصہ تھا۔ بیگم چودھری، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ سوہان نے کڑک کر کہا۔ تائی جان نے روتے ہوئے سوہان کی طرف دیکھا۔ سوہان بیٹا، تم نے اپنا بدلہ لے لیا نا، اب بس کر دو۔ میرا عادل جیل میں، حشمت ہسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ شاہدہ بیگم نے آگے بڑھ کر سوہان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سوہان ٹھنڈے دماغ سے کام لو۔ پھر وہ تائی جان کی طرف مڑی۔ بیگم چودھری، جب آپ نے میرے معصوم شوہر کو جیل بھیجا تھا نا، تب بھی میں آپ کے محل کے باہر ایسے ہی روئی تھی، لیکن آپ نے سیکیورٹی گارڈ سے مجھے دھکے دلوا دیے تھے۔ آج اللہ نے آپ کو اسی ہی مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ حریم نے ایک لمبا سانس لیا اور سوہان کا ہاتھ تھام لیا۔ سوہان، مجھے اب ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی سزا دے دی ہے۔ ہم اپنا کیس وہاں تک رکھیں گے جہاں تک آپ کے والد کا حق ہے۔ عادل بھائی کی سزا عدالت طے کرے گی، لیکن آپ انہیں یہاں سے جانے دیں۔ سوہان نے حریم کی طرف دیکھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اب دشمنی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ سوہان نے سرد لہجے میں تائی جان سے کہا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے، قانون اپنا کام کرے گا۔ ہم اب ذاتی طور پر آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ تائی جان روتی ہوئی الٹے قدموں واپس چلی گئیں۔ ان کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں مل چکا تھا۔ 2 ماہ گزر گئے۔ عدالت نے چودھری حشمت پر پرانے فراڈ اور جعلی سازی کا جرم ثابت ہونے پر بھاری جرمانہ عائد کیا اور ان کے بزنس کے شیئرز کا بڑا حصہ سوہان شاہ کے نام منتقل کرنے کا حکم دیا۔ عادل کو اپنے جرائم کی وجہ سے جیل میں ہی رہنا پڑا۔ سوہان نے چودھریوں کا محل قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے والد کے شیئرز بیچ کر لاہور کے ایک پرسکون علاقے میں ایک خوبصورت نیا گھر خرید لیا، جہاں وہ شاہدہ بیگم اور حریم کو لے کر شفٹ ہو گیا۔ ایک شام سوہان نے کمرے میں داخل ہو کر حریم کو دیکھا، جو شیشے کے سامنے کھڑی بال ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حریم، جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ سوہان نے الماری سے اپنی سفید قمیض نکالتے ہوئے کہا۔ حریم نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ امی نے تو رات کا کھانا بنا لیا ہے۔ سوہان نے مسکرا کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا، امی سے میں نے پہلے ہی اجازت لے لی ہے، آج ہم دونوں باہر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ باہر؟ لیکن کیوں، کوئی خاص وجہ؟ حریم نے معصومیت سے پوچھا۔ سوہان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس دن کے بعد سے کہیں باہر نہیں لے کر گیا نا، جب میں اسے ایک پرانی ٹیکسی میں غصے سے یہاں لایا تھا۔ میں وہ پرانی تلخ یادیں مٹانا چاہتا ہوں۔ حریم کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ سوہان حریم کو لاہور کے ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون روف ٹاپ ریسٹورینٹ میں لے کر آیا۔ وہاں سے پورے شہر کی لائٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ ٹیبل پر موم بتیاں جل رہی تھیں اور ہلکا سا میوزک چل رہا تھا۔ حریم نے ارد گرد دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، سوہان، یہ جگہ تو بہت مہنگی لگ رہی ہے، ہم گھر پر بھی تو اچھا کھانا کھا سکتے ہیں۔ سوہان نے کرسی کھینچ کر حریم کو بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم اب چودھریوں کی مجبور بھتیجی نہیں ہو حریم، اور نہ ہی میں کوئی معمولی نوکر ہوں۔ تم سوہان شاہ کی بیگم ہو اور تمہارے لیے یہ سب کچھ بھی کم ہے۔
حریم نے شرما کر مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ اچھا بابا، اب پرانی باتیں چھوڑیں، آرڈر کریں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ذوحان ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ جو آپ کو پسند ہو، حریم نے جواب دیا۔ ذوحان نے ویٹر کو بلا کر حریم کی پسندیدہ کڑھائی اور نان کا آرڈر دیا۔ کھانا آنے تک دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جس میں اب صرف محبت اور اپنائیت تھی۔ کچھ دیر میں گرما گرم کھانا میز پر سجا دیا گیا تھا۔ حریم نے نوالا توڑنے کی کوشش کی تو اس کی چوڑیاں آپس میں ٹکرائیں۔ ذوحان نے اس کا ہاتھ روکا، خود ایک نوالا بنایا اور حریم کے منہ کے قریب کیا۔ ذوحان کوئی دیکھ لے گا؟ حریم نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ دیکھنے دو، اپنی بیوی کو ہی کھلا رہا ہوں، ذوحان نے لاڑ سے کہا۔ حریم نے مسکرا کر نوالا منہ میں رکھا۔ کھانا واقعی بہت لذیذ تھا۔ دونوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے کھانا ختم کیا۔ ذوحان، ایک بات پوچھوں؟ حریم نے ٹشو سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں پوچھو۔ آپ مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہیں؟ یہ سب اس کیس کی وجہ سے تھا؟ حریم نے شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ذوحان نے ٹیبل پر ہاتھ آگے بڑھا کر حریم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کیس تو کب کا ختم ہو گیا حریم، جائیداد بھی مل گئی، لیکن یہ جو دل تمہارے نام ہوا ہے نا، اس کا کیس اب عمر بھر چلے گا۔ میں نے تمہیں سچ میں اپنی زندگی مان لیا ہے۔ حریم کی آنکھوں میں خوشی کے چمکتے ہوئے آنسو آ گئے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ذوحان۔ ڈنر کے بعد دونوں ریسٹورینٹ سے باہر آئے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سڑک پر گاڑیاں پرسکون انداز میں گزر رہی تھیں۔ ذوحان نے گاڑی کا دروازہ حریم کے لیے کھولا۔ تھینک یو، آج کا دن بہت اچھا تھا، حریم نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ذوحان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور حریم کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ابھی تو شروعات ہے بیگم، ہماری زندگی کا اصل سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ حریم نے اپنا سر ذوحان کے کندھوں پر ٹکا دیا اور گاڑی رات کے پرسکون اندھیرے میں ان کے نئے اور خوشحال گھر کی طرف بڑھ گئی۔ پرانی سستیاں اور تلخیاں اب ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوٹ چکی تھیں اور ان کے سامنے محبت سے بھرپور ایک نئی زندگی تھی۔